زمانہ بلند تر صلوات. نعت کے چند شعر سے اپنا آغاز کروں گا. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں. جناب مظفر واسی صاحب کا کلام ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، کہ بشر نہیں عظمت بشر، میرا پیمبر عظیم تر ہے. سب عبادت کے لیے مل کے ہیں. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قرآن خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، وہ خود نظارہ ہے خود نظر، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر ماشاءاللہ عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اور بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جاور ایک چارپائی، کہ بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر بر ہے، وہی تو سلطان بحر بر، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اور وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، اور محاذ منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ وہ سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا ہے استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، وہ صبح تہذیب کا گجر، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. صلوات پڑھیں. ایک بار بلند تر صلوات پڑھیں.
اشعار میں سے جناب محمد علی وفا صاحب سے پیش کرتا ہوں. ایثار ناد علی سے بلائیں ڈرتی ہیں، ایثار ناد علی سے بلائیں ڈرتی ہیں، یہ وہ چراغ ہے جس سے ہوائیں ڈرتی ہیں، اور علی کے بغض کا ناصور بھی عجب ہے وفا، کہ علی کے بغض کا ناصور بھی عجب ہے وفا، طبیب اس سے ہے نالا دوائیں ڈرتی ہیں. صلوات پڑھیں. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. جناب سبطین قاسم صاحب کلام ہے. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، وہ کہاں باطل کی پھونکو، وہ کہاں باطل کی پھونکو سے بجھائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. آج جشنوں میں سب سے بڑا جشن ہے، بڑی خاموشی سب سن رہے ہیں. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، کون مومن ہے سرے محفل منافق کون ہے، کون مومن ہے سرے محفل منافق کون ہے. اور ذکر ہے در چھیڑ کر ہم، ذکر ہے در چھیڑ کر ہم آزمائے جائیں گے، جو دیے نام علی. یا علی، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور تم کبھی میخانہ حیدر میں آؤ تو سہی، تم کبھی میخانہ حیدر میں آؤ تو سہی. اور ایک دو ساغر نہیں، ایک دو ساغر نہیں 14 پلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور آ رہا ہے لوٹ کر کہتا ہوا یہ آفتاب. مولانا نے ایک اشارے سے پلٹا دیا تھا. آ رہا ہے لوٹ کر کہتا ہوا یہ آفتاب. ارے وصف حیدر کیا کسی سے، وصف حیدر کیا کسی سے اب چھپائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر لگ. اور یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں پر شیخ جی، یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں پر شیخ جی. اور حیدری نعرے تو ہر، حیدری نعرے تو ہر صورت لگائے جائیں گے. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور برق سے بھی تیز ہے یہ ذوالفقار حیدری، کہ برق سے بھی تیز ہے یہ ذوالفقار حیدری. اور ظالموں تم سے نہ اپنے، ظالموں تم سے نہ اپنے سر بچائے جائیں گے،
جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، اور جو جلائی زینب و سجاد نے شمع عزا، جو جلائی زینب و سجاد نے شمع عزا، ہم اسے سبتین ہر دل، ہم اسے سبتین ہر دل میں جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے۔ صلوات بارہ دیگر بلندتر صلوات۔ ایک اور کلام مولا کی شان میں چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، جناب احسن زادی صاحب کا کلام ہے۔ ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، دوستو پیروی میثم و مقداد کرو، ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، اور ذکر حیدر سے ہی تربیت اولاد کرو، ذکر حیدر سے ہی تربیت اولاد کرو، یعنی مضبوط نئی نسل کی بنیاد کرو، یعنی مضبوط نئی نسل کی بنیاد کرو، ذکر مولا کا کرو محفل آباد کرو، اور زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی، نعرہ حیدری، کہ زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی، کام کی بات کرو وقت نہ برباد کرو، کام کی بات کرو وقت نہ برباد کرو، ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، اور ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی، ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی، خود محمد نے کہا یا علی امداد کرو، خود محمد نے کہا یا علی امداد کرو، ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، اور بھول جاؤ اسے جو غار میں رویا مکار، کہ بھول جاؤ اسے جو غار میں رویا مکار، وہ جو تلواروں میں سویا تھا اسے یاد کرو، وہ جو تلواروں میں سویا تھا اسے یاد کرو، بھول جاؤ اسے جو غار میں رویا مکار، بھول جاؤ اسے جو غار میں رویا مکار، وہ جو تلواروں میں سویا تھا اسے یاد کرو، ذکر مولا، ذکر مولا کا کرو محفلیں آباد کرو، صلوات بارہ دیگر بلندتر صلوات۔ علی کی مدح مکثر جو کر رہا ہے میاں، علی کی مدح مکثر جو کر رہا ہے میاں، لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں، لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں، اور علی سے بغض بھی اور آرزو جنت بھی، علی سے بغض بھی اور آرزو جنت بھی، بتا تو کون سی دنیا میں رہ رہا ہے میاں، بتا تو کون سی دنیا میں رہ رہا ہے میاں، اور یزید کو رضی اللہ تو کہہ رہا ہے میاں، یزید کو رضی اللہ تو کہہ رہا ہے میاں، تو کیا ہر ایک رضی اللہ یزید سا ہے میاں،
علی کی مدح مکثر تو کر رہا ہے میاں. اور یہ ذوالفقار علی، یہ ذوالفقار علی بھی بڑی سیانی ہے. یہ ذوالفقار علی بھی بڑی سیانی ہے. ہر ایک نام و نسب کا اسے پتا ہے میاں. ہر ایک نام نسب کا اسے پتا ہے میاں. اور ہمیں اندھیر کبھی مات دے نہیں سکتے. ہمیں اندھیر کبھی مات دے نہیں سکتے. ہمارے پاس چراغوں کا سلسلہ ہے میاں. ہمارے پاس چراغوں کا سلسلہ ہے میاں. اور علی کی طرح کوئی محو گفتگو جو ملے، علی کی طرح کوئی محو گفتگو جو ملے، سمجھ لو یا تو زینب ہے یا خدا ہے میاں. سمجھ لو یا تو وہ زینب ہے یا خدا ہے میاں. اور ابو تراب کی خاک قدم کی نسبت سے، ابو تراب کی خاک قدم کی نسبت سے، یہ خاک سار محمد علی وفا ہے میاں. یہ خاک سار محمد علی وفا ہے میاں. سلوات پڑھیں. بارہ ذکر بنت سلوات. چونکہ آج غازی عباس کے حوالے سے ہے تو جو دو چند کلام چند شعر غازی عباس کے لیے پیش کروں گا. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں. کسی کی فرمائش کا کلام ہے، اس کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اور جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ شعر دیکھے گا. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی میں
اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, اور جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. صلوات. صلوات. اگر آپ لوگ تھک گئے تو پھر میں سلسلہ ختم, کیونکہ جوش نظر نہیں آ رہا. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں میں ویسی تاثر ملنا چاہیے. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ. بلند تر صلوات. ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جناب ام البنین کی جانب سے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتی ہیں. پیش کرتا ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. یاد رکھیے گا, غازی کی جرار, غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. میں فوج حسینی کے, میں فوج حسینی کے علمدار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. ہر سانس وفاؤں کا سبق میں نے پڑھایا. خیبر کا فسانہ اسے لوری میں سنایا. جھولا بھی اسے ناد علی پڑھ کے سنایا. میں آرزو حیدر کرار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے, جس کے لیے دنیا میں اگر ہے نہ مگر ہے, جو سبت پیمبر کے لیے سینہ سپر ہے, اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. یہ طالب بیعت کا بھرم چور کرے گا, یہ گھاٹ پہ رایج نئے دستور کرے گا. یہ شام کے مختار کو مجبور کرے گا. جس شاہ کا بیٹا اسی معیار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. اور آنکھوں کے چراغوں کو علمدار کروں گی. سانسوں کو سپر, جذبوں کو تلوار کروں گی. میں لشکر نصرت تیرا تیار کروں گی. شبیر تیرے جعفر تیار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. اور حاصل ہے جسے فاطمہ کی پشت پناہی. عباس علی ہے میری قسمت کی گواہی. آ دیکھ لے دنیا میری کردار نگاہی. جو عین وفا ہے اسی کردار کی ماں ہوں. غازی کی وفادار کی جرار کی ماں ہوں. اور نظروں سے ہر ایک کوہ ستم توڑ کے رکھ دے. یہ طالب بیعت کا بھرم توڑ کے رکھ دے. جس کے لیے مداح قلم توڑ کے رکھ دے. فخری و رضا
فخری اور رضا میں اسی جلال کی ماں ہوں، غازی کی وفادار کی جلال کی ماں ہوں. صلوات. بارہ دیگر بلندتر صلوات. دو مصری پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کلام. کہاں ممکن ہے کوئی خارجی بولے علی مولا، کہاں ممکن، یہ میں نعرہ لگوانے کی خاطر یہ دو مصرے پڑھ رہا ہوں. کہاں ممکن ہے کوئی خارجی، کیونکہ کافی دیر سے خاموشی ہے نا. کہاں ممکن، صلوات پڑھیں گے. جائلی ماشاء اللہ. کہاں ممکن ہے کوئی خارجی بولے علی مولا، کہاں ممکن ہے کوئی خارجی بولے علی مولا، کہ شجرہ پاک ہو جس کا، کہ شجرہ پاک ہو جس کا وہی بولے علی مولا، علی مولا، علی مولا. علی مولا، علی مولا. ایک دفعہ بلند تر صلوات بھیجو. ایک اور فرمائش اس کے چند پہ شعر پیش کر رہا ہوں میں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بالکل پہلے پڑھ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا میں کیسا پڑھ سکوں گا، لیکن بہرحال. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی غم سری، کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ دوسرا کوئی حسین ہے. یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. جس کی فکر کربلا حسین وہ ہے، جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے.
اور کرو گے غیر مخالفت غم حسین کی یہاں تو حشر ہو گا حشر میں الحفیظ الامان جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کبھی نہ بچ نہ پاؤ گے کبھی نہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے صلوات بار دیگر بلندتر صلوات مولا عباس کی شان میں خوبصورت کلام پیش کرو جناب ریحان حاجی صاحب کا کلام ہے ایک دم بلندتر صلوات پڑھیں ذکر عباس کر رہا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی شعر دیکھیے گا یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی نام عباس کا دیا ہوں میں نام عباس کا دیا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور بھیک جب سے ملی ہے غازی سے بھیک جب سے ملی ہے غازی سے کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور شعر دیکھیں گا روشنی پا کے ذکر غازی سے روشنی پا کے ذکر غازی سے خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں ذکر عباس کر رہا ہوں میں کس قدر صاحب وفا ہوں میں اور عشق دنیا
کو مار دی ٹھوکر، عشق دنیا کو مار دی ٹھوکر، عشق غازی میں مبتلا ہوں میں، عشق غازی میں مبتلا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور مقطع دیکھیے گا، بہت خوبصورت مقطع ہے کہ تم ہو شاعر تو میں سناخا ہوں، تم ہو شاعر تو میں سناخا ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ صلوات، بس آخری کلام کی پیش خدمت کر رہا ہوں، ایک دم بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ کلام پہلے بھی آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، اس کی فرمائش بھی ہے۔ کرب و بلا کی زمین اپنے بارے میں کیا کہتی ہے، شعر خود پیش کرو، ایک دم بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا میں کرب و بلا، یہ دیکھیے کرب و بلا اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا میں کرب و بلا، شبیر جسے کہہ دے نمک خوار ہے میرا، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا، کہ معیار بھی حیراں ہے وہ معیار ہے میرا، کہ شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا، اور سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا، سب مل کے میں کرب و بلا ماشاءاللہ ہوں، میں کرب و بلا، جو میرے مصائب پہ کبھی رو نہیں سکتا، پھولوں پہ بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا، کہ زمزم سے بھی وہ داغ خطا دھو نہیں سکتا، وہ جان بھی دے دے تو میرا ہو نہیں سکتا، کہ کلثوم کا احساس زینب کا یقین ہوں، میں اصل میں فردوس کہنے کو زمیں ہوں، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا، اور سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، کہ میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے، کہ شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، کہ سرور کے عزادار کبھی بک نہیں سکتے، مجھ سے میری تعریف سے جو پیار کرے گا، ہر دور میں وہ بیعت سے انکار کرے گا، میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا، اور فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے
کہ زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا ہے. یہ پنجتن پاک کی نایاب عطا ہے کہ دنیا میں میری خاک ہی بس خاک شفا ہے. جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے، جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے، عباس سدا ان کی نگہبان رہیں گے. میں کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا. بس آخر میں 2 شعر پیش کرو آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر اور خصوصاً آپ کے لیے. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. اور فرشتوں قبر میں میری آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں میری آہستہ بولو. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. سوال مولانا مشتاق حسین شیرازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیوی ممبر ہوں. صلی علی محمد. بہت ٹھیک ہے. نہیں 11:30 بجے شیرازی شاہدی ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المضی الکوکب الدریج صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد. والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات اللہم محمد وآل محمد. خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے. اس جشن میں آئے ہوئے آپ تمام حضرات کو خدا فردن فردن سلامت با کرامت رکھے. خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. اس جشن کا انتظام کرنے والے جنہوں نے دام در میں قدم سخن مدد کی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بھائی ندیم زیدی کو خدا ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے. ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرمائے. آپ مل کے باواز بلند درود بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں. اللہم صلی علی. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 7:30 بجے تقریباً 8 بجے کے قریب یہاں پہنچ گیا تھا، تو میں نے آپ سب حضرات کو سنا ہے. تو اب اگر کوئی خطیب یا شاعر وہ اگر موبائل دیکھے گا تو دیٹس ناٹ فیئر. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. میں بہرحال جشن ہے تو مجھے یہ بھی شدت سے احساس ہے کہ تبرک اور آپ کے درمیان اب صرف میں ہی حائل ہوں. تو میں بہت جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. مختلف قسمیں ہوتی ہیں خطیبوں کی. کچھ خطیب مداح خان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو داد دیں تو وہ جلدی ختم کر دیتے ہیں.
کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو داد نہ دیں تو وہ جلدی ختم کر دیتے ہیں. میں اپنی ٹائپ کا واحد خطیب ہوں، آپ داد دیں یا نہ دیں میں جلدی ختم کر دوں گا. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. اللہم صل محمد. ہم موسی صاحب ایک جگہ پہ، اب اس کی محفل جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنین خوش ہو جائیں. ویسٹ میں موسی صاحب ایک مقام پہ ایک بارگاہ میں مجلس پڑھی، اس کے بعد کھانا تھا، نیاز تھی. نیاز کھا رہے تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے ہماری کمیونٹی میں مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا کہ جی اب میں گھر جاؤں گا تو آپ مجھے کال کیجئے کہ میں دیکھوں گا کہ کہیں اور مصروفیت تو نہیں ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. وہ صاحب اٹھے تو ایک مومن تھے، وہ آگے، انہوں نے کہا مولانا مت جائیے گا. میں نے کہا بھی کیوں نہیں جاؤں؟ انہوں نے کہا جی یہ داد نہیں دیتے. میں نے کہا جی نیاز ہدیہ تو دیتے ہیں نا، کچھ ایسی جگہ بھی ہے نہ ہدیہ ملتا ہے نہ داد میں. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. اللہ تو جو ہے نا میرے محترم حضرات، دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 11:15 ہو گئے ہیں، 8 منٹ مجھے ممبر پہ ہو گئے ہیں اور میں 8 یا 10 منٹ اور ضامت سماعت دوں گا. دیکھیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ماہ مبارک شعبان ہے، رسول اکرم کا مہینہ ہے. حتیٰ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ جب شعبان کا چاند چڑھتا تھا تو رسول اکرم اپنی طرف سے ایک آدمی اپنا نمائندہ بنا کے مدینے کی گلیوں میں، شاہی صاحب توجہ میری طرف، مجاہد شاہ جی توجہ میری طرف، آپ میلاد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، کہ اپنا قاصد بھیجتے تھے اپنی طرف سے آدمی مدینے کی گلیوں میں بھیجنا. اس نے یہ اعلان کرنا کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو، انصرونی، میری نصرت کرو. جب ایسا اعلان ہوتا تھا تو لوگ دوڑ کے رسول اکرم کے پاس جاتے تھے کہ مولا ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم فرماتے تھے کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کے میری مدد کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر اللہ کے لیے آمادہ ہو جائیے، شہر اللہ کے لیے آمادہ ہو جائیے. کیا مطلب؟ کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ جو آگے مہینہ آ رہا ہے، کہا کہ روزہ خداوند قدوس فرما رہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ماہ مبارک شعبان میں ولادت جناب ثانی زہرا ہو، ولادت امام سید الشہداء ہو، ولادت سرکار وفا ہو، ولادت جناب قاسم ہو، شبیہ پیغمبر اس مہینے میں تشریف لے آئے، سید سجاد اس مہینے میں تشریف لا رہے ہو. یہ کربلا کا مہینہ ہے. خداوند قدوس چاہتا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں ان سارے ایام میلاد مسعود میں شرکت کر کے جب ماہ رمضان میں جاؤ تو روزہ دار فقط روزہ دار نہ ہو، روزہ دار حسینی بھی ہو، کربلائی بھی ہو اور عباس کا ماننے والا بھی ہو. یہ ہے میلاد، یہ ماہ شعبان ہے. یا علی یا علی یا علی، کہ آپ سرکار وفا کے ماننے والے بن کے ماہ رمضان میں قدم رکھیں، حسینی بن کے ماہ رمضان میں قدم رکھیں. اور پھر ایک جملہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں، آج اب یہاں تشریف فرما ہے، یہی امام بارگاہ، یہی مقام ہوگا. 10 محرم کو تشریف لے آئیے. اسی بادشاہ کی، جس بادشاہ کا آج میلاد منایا جا رہا ہے، اسی بادشاہ کا یوم شہادت ہوگا. آج بہت مصیبت ہے ہمیں پاکستان میں، خصوصاً جن حضرات کی نظر ہے پاکستان کے حالات پہ. ہم انہیں بتاتے تھے کہ حضور فلاں دن صاحب کی چھٹی ہوئی تھی اس دنیا سے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، محرم میں ہوئی ہے. چلے آپ کی مرضی، بندہ بھی آپ کا ہے، مارا بھی آپ نے ہے، تو آپ کو ہی پتا ہوگا، ٹھیک ہے محرم میں صحیح تو محرم میں. اب اس کے بعد مصیبت یہ شروع ہوگی کہ جی ہمارے بھی دن منائے جائیں. یہ ہے عزاداری کی طاقت. آپ اگر نظر رکھیں پاکستان ہندوستان پہ، پاکستان میں اس سال 10 محرم کو سپاہ صحابہ نے جلوس نکالا ہے. کیوں؟ کہ انہیں پتا ہے کہ طاقت جلوس میں ہے. 1400 سال مخالفت کر کر کے اس دفعہ اسلام آباد میں 3 کلومیٹر انہوں نے جلوس نکالا. پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، انہوں نے کہا کہ جس طرح شیعوں کی نقل یہ اتار رہے ہیں، پہلے کالا کپڑا پہننا حرام تھا، اب حرامی سارے کالے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں. آپ عراق میں دیکھیے،
یعنی انہوں نے مولانا نے لکھا کہ جیسے جیسے یہ شیعوں کو نقل کر رہے ہیں، اب اگر آپ بندے کو جانتے ہیں تو جملے کا لطف آئے گا. بندے کا نام ہے طاہر اشرفی. اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے، خدا کرے کہ سامنے کوئی نہ دکھائے، لیکن اگر آپ نے دیکھ رکھا ہے تو مولانا نے، جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، انہوں نے پاکستان سے مجھے میسج کیا، ٹیکسٹ میسج کیا کہ شیرازی صاحب جس طرح یہ ہماری نقلیں کر رہے ہیں، لگتا ہے اگلے سال طاہر اشرفی زنجیر زنی کرے گا، کیونکہ تشیع نے اپنی طاقت منوائی ہے. تشیع نے طاقت منوائی ہے، تشیع نے کائنات میں ثابت کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کل تک جتنے لوگ ہمیں قتل کرتے تھے، آج ساری دنیا مانتی ہے کہ جو شیعہ کا دشمن ہے وہ شیعہ کا دشمن نہیں ہے، وہ انسان کا دشمن ہے. حسین کو اسی لیے ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ حسین شیعوں کے لیے جان نہیں دے رہے، حسین انسانیت کے لیے جان دے رہے. حسین شہید انسانیت ہے، حسین شہید انسانیت ہے. یا علی یا علی یا علی. کل تک یہ ملعون القاعدہ، یہ خبیث طالبان، یہ طالبان صحیح نام ہے ان کا. وہ پاکستانی ایک ہیں بڑے معروف، پچھلے دور میں وہ وزیر داخلہ بھی رہے، رحمان ملک. کیسا عجیب نام ہے. بہرحال وہ ہم اسلام آباد میں ایک جگہ پہ اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی ان کو طالبان نہیں ظالمان کہنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، ان کو طالبان ہی کہنا چاہیے، یہ واقعی طالبان ہیں. سابقے لاحقے بدلتے رہتے ہیں. پہلے طالبان ثقیفہ تھے، اب طالبان افغانستان. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. بہرحال کہ دیکھیے آج آپ جس بادشاہ کے میلاد میں تشریف فرما ہیں، 10 محرم کو اسی بادشاہ کی شہادت پہ آپ غمگین ہوں گے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کے بھی دن مناؤ. بھائی میں بطور طالب علم، اتنا انفلوئنس ہے اس وقت جی ٹی اے میں کہ کوئی 8-10 آدمی تو میرے ساتھ بھی آ جائیں گے کہ یار طالب علم ہے، مولوی ہے، ذاکر ہے، چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. میں ان کے بہاف پہ کہتا ہوں کہ میں کم از کم ان 10, 12, 14 لوگوں کو لے کے تمہارا جو بھی مرا ہے جیسا بھی ہے میں اس کے یوم میں آؤں گا، مناؤں گا. آپ مسلمان ہیں، ہم بھی آ جائیں گے. آپ بھی تو تشریف لائیے، 10 محرم کو آئیے. رسول اکرم کے نواسے کی شہادت ہے. تابوت کو کندھا دیجئے، ذوالجناح کو سلام کیجئے. آج کے دن بھی آئیے. آپ گھبرا کیوں رہے؟ میں کوئی آپ کو ٹریپ کرنے لگا ہوں؟ میں مولوی ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل. اللہم میں یقین دلا رہا ہوں کہ آپ آئیے، ہم بھی آ جائیں گے. آپ کا جو مرا ہے جیسا بھی ہے، آپ بھی تابوت اٹھا کے نکلیے، ہم بھی آ جائیں گے. لیکن بس ایک چھوٹی سی شرط ہے. ہم آپ کو 10 محرم کو بھی دعوت دے رہے تھے، آپ نہیں آتے تھے. ہم اب بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ 10 محرم کو آئیے، ہم بھی آ جائیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ 10 محرم کو آپ جس کی شہادت پہ آئیں گے، آج اس کی ولادت منائی جا رہی ہے. 21 ماہ رمضان کو جس تابوت کو کندھا دینے آپ آئیں گے، 13 رجب کو اسی بادشاہ کی ولادت منائی جا رہی ہے. ہم بھی آپ کے تابوتوں کو کندھا دینے آ جائیں گے، لیکن کسی کا یوم ولادت بھی تو مناؤ. اللہ اکبر. حضور آپ یوم ولادت منائیے جس کا یوم شہادت منانا چاہتے ہیں. ہم ان کے تابوتوں کو کندھا دینے آ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ یوم ولادت مناؤ. یوم ولادت منانے کے لیے والد کی شرط ہوتی ہے، جو علی دشمن ہو اس کا باپ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس اب 2 باتیں اور ختم میرا بیان. سنی شیعہ کتابوں میں روایت موجود. آپ تو گھبرا تو نہیں گے؟ مجھے بالکل گھڑی پہ نظر ہے، اور موسوی صاحب نے 4-5 لگوائی ہوئی ہیں کہ مس نہ ہو جائے. رسول اکرم سنی شیعہ کتابوں میں روایت موجود ہے. سید عربی، امیر کائنات اور سیدہ سلام اللہ علیہا، بیٹی، باپ، بھائی بیٹھے ہیں. سینے پہ رسول کے حسین بچپنے میں ہیں. سینے پہ بچہ ہے اور رسول اکرم حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں جیسے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں. کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ماتھے کو چومتے ہیں. علی علیہ السلام نے سوال کیا، اتحب الحسین یا رسول اللہ؟ مولا آپ کو حسین سے محبت ہے؟
جو جواب دیا رسول اکرم نے، اگر آپ نے ایسے ہی سن لیا تو پھر آپ کا کمال ہے. فرمایا علی میں کیسے محبت نہ کروں، یہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. کون ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے اعضاء سے محبت نہ کرے؟ اس کے بعد علی علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، کہا مولا آپ حسین کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اپنا یا علی کو؟ کہ مولا آپ کو حسین سے زیادہ محبت ہے یا علی سے؟ اجازت ہے؟ رسول اکرم کے تکلم فرمانے سے پہلے مظلوم کربلا بچپنے میں بولے ہیں، کہا بابا اس میں کون سی بڑی بات ہے، نانا اسی کو زیادہ چاہیں گے جس کا نسب بلند ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ معصومین کی محفل ہے. سبحان اللہ. اللہم علی علیہ السلام نے فرمایا حسین اتعلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے سامنے فخر کر رہے ہیں؟ کہا جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے فخر کر رہا ہوں. اب علی علیہ السلام نے اپنے فضائل بتانے شروع کیے. کہا حسین میں امام المتقین ہوں، حسین میں امیر المؤمنین ہوں. امیر المؤمنین کائنات میں فقط علی ہیں. ایرانی نعرہ بھی لگاتے ہیں فقط حیدر امیر المؤمنین است. کائنات میں امام حسن بھی امیر المومنین نہیں ہے، امام حسین بھی امیر المومنین نہیں ہے، امام زمان بھی امیر المومنین نہیں ہے، فقط علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں. اس کے علاوہ جو خود کو امیر المومنین کہلوائے اسی کو لعنتی کہا جاتا ہے. میں اور کتنا آسان کروں، تبرہ ہے ہی یہی کہ جو علی علیہ السلام کے علاوہ خود کو امیر المومنین کہے وہ لعنتی ہے. اب یہاں پہ جی ٹی اے میں بہت مصیبت ہے. تبرہ اس طرح تو تبرہ ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے تو کیسے ہونا چاہیے تو کہاں ہونا چاہیے. توجہ ہے، جملہ ایک عرض کر دوں، تبرہ پہ بہت مصیبتیں بنی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو. تبرہ ویسے کیجئے جیسے زیارت عاشور میں ہے. زیارت عاشور میں جیسے تبرہ ہے، اللہم لعن اول ظالم، جسے سب سے پہلا ظالم لعنتی ہے. اور یہ زیارت عاشور ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ آپ تبرہ کر سکتے ہیں. تبرہ جزو، آپ گھبرا کیوں گئے؟ جزو دین ہے. یہ قانون خداوندی ہے کہ ہر ماحول میں تبرہ کرنے کے طریقے ہیں. جیسے زیارت عاشور میں تبرہ ہے. آج کل کیا تبرہ ہے؟ جو علی علیہ السلام کے علاوہ خود کو امیر المومنین کہے وہ لعنتی ہے. وہ بھلے ابو بکر، آپ گھبرائے نہیں، ابو بکر بغدادی وہ عراق والا، اس وقت دنیا میں دو ہی تو امیر المومنین کہلواتے ہیں خود کو. ایک عراق میں ابو بکر بغدادی، دوسرا ملعون مارا گیا ہے عمر، ملا عمر. صرف آپ نہیں، پوری دنیا شیعوں کے ساتھ مل کے کہتی ہے کہ لعنت ہو ابو بکر بغدادی پہ، لعنت ہو ملا عمر پہ، اور انشاءاللہ ایک تیسرا بھی ملعون آئے گا، اس پہ بھی صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ تبرہ کا طریقہ ہے. تبرہ کے لیے خدا طریقے فراہم کرتا رہتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے وہ ایک ملعون مرا ہے جو اس کے بعد اب خود کو امیر المومنین کہتا ہے، وہ اس خبیث کو مان کوئی نہیں رہے. تو میرا پکا یقین ہے کہ ایک اور بھی آئے گا، اور ہماری وہ جو مثلث ہے ٹرائنگل، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی. کہا کہ حسین میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں یعصوب الدین ہوں. اس وقت تک کوئی ایمان لا نہیں سکتا جب تک وہ میری ولایت کا اقرار نہ کرے. علی علیہ السلام اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، یا رسول اکرم نے روکا علی علیہ السلام کو؟ کہا حسین جواب دو گے؟ کہا مولا اگر قیامت تک میرے بابا اپنے فضائل کہتے رہے، یہ روایت کے جملے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ علی علیہ السلام اپنے فضائل کی مجلس قیامت تک پڑھ سکتے ہیں. اتنے فضائل ہیں میرے مولا کے. کہا کہ اگر میرے بابا قیامت تک
اپنے فضائل بتاتے رہیں. قیامت کے دن میں اپنے بابا کو کہوں گا کہ یہ جس کے آپ فضائل بتاتے رہے ہیں وہ میرا بابا علی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرا بابا علی ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے. نہ مصطفیٰ کو ایسا نانا ملا جیسا میرا نانا ہے، نہ بابا آپ کے بابا ایسے ہیں جیسا میرا. توجہ ہے. اب یہاں پہ چونکہ میں سرکار وفا پہ پوری 2 مجلسیں تیار کر کے لایا تھا، لیکن بہرحال اب چونکہ بات اس طرف آ گئی تو میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. سرکار وفا کے جد کے متعلق اشعار پڑھے گئے. 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو رسول اکرم کے حوالے سے کہ کہا گیا لباس رسول کے حوالے سے رسول اکرم سے زیادہ خوش لباس کائنات میں کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. جن کے لباس جنت سے جبریل لے کے آئے ان سے زیادہ خوش لباس کون ہوگا. توجہ ہے نا میرے محترم مزار. اور جد جناب سرکار وفا حضرت ابو طالب. آپ تھک گئے؟ ختم کر دوں. بس ایک جملہ کہنا ہے سرکار ابو طالب کی شان میں کہ یہ مہینہ سرکار ابو طالب کا مہینہ ہے. اللہ، یہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. مت کہا کریں واعظین کو، شعراء کو، خطباء کو کہ مولانا ایمان ابو طالب پہ بولیں. یہ کہنا گناہ ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں ایمان ابو طالب پہ بولوں. مت کہا کریں. یہ بعین ہی اسی طرح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اکرم ابو جہل سے افضل ہیں، گناہ ہے. یہ کہنا کہ علی فلاں 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 سے افضل ہیں، گناہ ہے. یہ کہنا کہ حسن معاویہ ملعون سے افضل ہیں، گناہ ہے. یہ کہنا کہ حسین یزید سے افضل ہے، گناہ ہے. کیوں کہ شریفوں کا مقابلہ کمینوں سے نہیں کیا جاتا. تو حسین آدم سے افضل، حسین نوح سے افضل، حسین عیسیٰ سے افضل، حسین. توجہ ہے. اسی طرح مت کہا کرو کہ ایمان ابو طالب پہ بولیں. کل ایمان کے بابا کا ایمان میں کیا بتاؤں گا. کہا کریں مولانا احسان ابو طالب پہ بولیں. ایمان ابو طالب نہیں، احسان ابو طالب. احسان کا کیا معنی ہے؟ آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جو بن کہے کر دیا جائے اس کو احسان کہتے ہیں. ابھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میرے محمد کے آگے نہ چلو. ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ اپنی جان محمد کی جان پر قربان کر دو. ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ میری محمد کی باتیں مانو. یہ سب کچھ ابھی نازل نہیں ہوا. اور ابو طالب کا یہ سارے کام کرنا یہ بتاتا ہے کہ یا تو ابو طالب کو محسن اسلام مانو یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حافظ قرآن مان. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات. یا علی یا علی. 18 منٹ ہو گئے، 2 منٹ اور ہیں. کیوں احسان ابو طالب؟ میں ایک جملہ بہت خوبصورت مجھے جو اس کی تجزیہ کیا ایک عالم نے، وہ مجھے جو تجزیہ بہت ہی اچھا لگا وہ یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی چونکہ رسول اکرم نے منا اہل البیت کا لقب دے دیا تھا تو لوگوں کو جیلسی تھی. ہوتی ہے، مومنین میں بھی ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. حسینیوں میں جیلسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کیا کریں، مصیبت ہے اس دور کی. جیلسی تھی لوگوں کو. آئے اور جناب سلمان کو غمزدہ کرنے کے لیے پوچھا سلمان اپنے باپ کا نام بتاؤ. چونکہ ان کے والد اسلام لانے سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے. تکلیف دینے کے لیے سلمان کو کہا کہ اپنے باپ کا تعارف کرواؤ. وہ منا اہل البیت کی منزل پہ ہے. اور کہا ملعون اسلام لانے کے بعد تو مجھے کہتا ہے کہ میں اپنا تعارف باپ کے حوالے سے کرواؤں. انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں. آپ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں. کہا کہ تو اسلام لانے کے بعد مجھے باپ یاد دلاتا ہے. میں سلمان ابن اسلام ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلمان کے اس جواب نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. وہ اصحاب کہ جن کے باپ کافر تھے اس وقت، یا وہ اصحاب کہ جن کے باپ کفر کی حالت میں مر گئے تھے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ باپ کا نام ہٹا دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے عرب میں.
اپنے نام کے ساتھ سے باپ کا نام ہٹا دینا. لیکن سلمان کا جواب اتنا زبردست اور منطقی تھا کہ وہ اصحاب جن کے باپ کافر تھے یا کفر کی حالت میں مر گئے تھے، توجہ، جن کے باپ کافر تھے یا کفر کی حالت میں مر گئے تھے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ باپ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا. وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنے باپ کا نام اپنے ناموں سے ہٹا دیا تھا، غدیر کے دن آتے ہیں، کہتے بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، جن کو اپنے باپ کے کفر پر یقین ہے انہیں ابو طالب کے ایمان پر یقین. یا علی یا علی، یہ بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب کہنا یہ بتاتا ہے کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اس زمانے میں باپ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، جتنا اپنے باپ کے کفر پر انہیں یقین تھا اتنا ہی کل ایمان کے بابا کے ایمان پر یقین تھا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. کہا کہ بابا آپ قیامت تک فضائل بتاتے رہیں، میں قیامت کے دن بھی کہوں گا کہ جس کے فضائل آپ بتا رہے ہیں وہ حسین و عباس کا بابا ہے. اور یہیں پہ جملہ عرض کر دوں کہ یہ کائنات میں واحد گھرانہ ہے، یہ پورے آدھے گھنٹے کا موضوع ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا کپل نہیں ہے، ایسا زوج اور زوجہ نہیں ہے کہ زوج بھی معصوم ہو زوجہ بھی معصوم ہو. جناب مریم معصومہ ہے تو اللہ نے شوہر نہیں دیا. کائنات میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہو زوجہ بھی معصومہ ہو. یہ کائنات میں فقط حاصل ہے شرف اس گھرانے کو کہ جہاں علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصومہ ہے، اور جو مونگے اور موتی ہیں ایک حسن ہے وہ بھی معصوم ہے، حسین ہیں وہ بھی توجہ ہے. یہ کائنات میں واحد گھر ہے کہ جہاں زوج زوجہ معصوم، بچے معصوم. اچھا اس گھر میں آپ چشم تصور سجائیے کہ علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، علی کی گود میں ایک زانو پہ زینب ہیں، دوسرے زانو پہ ام کلثوم ہیں، ادھر سیدہ تشریف فرما ہیں، ایک زانو پہ حسن ہیں، ایک زانو پہ حسین ہیں، اور زہرا اور علی ان چار بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے خدا سے دعا مانگتے ہیں ہمیں عباس عطا فرما. مجلس تو میں نے پڑھ دی ہے، جشن تو میں نے پڑھ دیا ہے کہ جب زہرا اپنی گود میں حسنین کو بٹھا کے، علی اپنی گود میں زینب و ام کلثوم کو بٹھا کے جس اولاد کی دعا مانگے اس کو سرکار وفا عباس کہتے ہیں. سیدہ جھولے کی طرف جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حسین جھولے میں نہیں ہے. بابا کے پاس گئی، بابا حسین جھولے میں نہیں ہے. کہا کہ جبریل اپنے پروں پہ شہزادے کو لٹا کے آسمانوں کی سیر کروانے گیا ہے. حسین کا جھولا جو جھلائے وہ جبریل ہے، اور حسین جس کا جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، یوسف جیسا حسین نبی جب دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں خدایا والحقنی بالصالحین، مجھے تو نے حسن دیا، مجھے تو نے حکومت دی، مجھے باپ کے ساتھ ملا دیا، میرے بھائیوں کو میرے زیر نگی کر دیا، لیکن مولا میں تجھ سے ایک اور چیز مانگتا ہوں، والحقنی بالصالحین، مجھے اپنے صالحین کے ساتھ ملا دے. یونس جیسا اولو العزم نبی، نبوت مل گئی، صحیفے اتر چکے، جب خدا نے سب کچھ دے دیا تو یونس کہتے ہیں خدایا مجھے صالحین میں سے قرار دے. نبی انبیاء اپنی نبوت کے اوج پہ جب پہنچتے ہیں تو ابھی عبد صالح کا ٹائٹل نہیں ملا ہوتا. خدا کو کہتے ہیں خدایا ہمیں عبد صالح بنا دے. لیکن اس طرف آپ آئیے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امام صادق ابو حمزہ سمالی کے ساتھ کربلا کی زمین پہ جا کے عبد
عباس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. انبیاء جس منصب کی خدا سے خواہش کریں، جناب امام جعفر صادق فرماتے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. میں جعفر صادق یہ گواہی دیتا ہوں کہ عباس تو خدا کا عبد صالح ہے. اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن دو خواتین ہوں گی کہ جو آپ کو فخر و مباحات کرتی نظر آئیں گی. پہلی خاتون کون سی ہوں گی؟ مخدرہ عصمت کا نام مریم ہے. جناب مریم کو اہل محشر دیکھیں گے کہ جناب مریم فخر و مباحات کر رہی ہیں. اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ ایک اور بی بی ہے، وہ بھی محشر کے دن فخر و مباحات کر رہی ہے. یہ دوسری بی بی کون سی ہے اور مریم کس بات پہ فخر و مباحات کر رہی ہیں؟ جب جناب مریم سے پوچھا جائے گا کہ مریم کس بات پہ فخر و مباحات کی جا رہی ہے، تو جناب مریم فرمائیں گی کہ مجھے اللہ نے عیسیٰ جیسا نبی بیٹا عطا فرمایا ہے. مریم اور کیا فخر کی بات ہے؟ کہا کہ میں اسی عیسیٰ کی ماں ہوں کہ جو عیسیٰ مہدی کے استقبال کے لیے گیا ہے. یعنی مادر عیسیٰ اس بات پہ فخر و مباحات کریں گی کہ میرا بیٹا لشکر مہدی کا سپاہی ہے. ایک اور مخدرہ عصمت ہوگی کہ جو فخر و مباحات کر رہی ہوگی. اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون سی مخدرہ عصمت ہے، تو لوگ بتائیں، فرشتے بتائیں گے کہ یہ مادر عباس ام البنین ہے. ام البنین کہیں گی کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ تو جس بیٹے کے سپاہی ہونے پر فخر کر رہی ہے اس مہدی کے علمدار کو عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. روایات موجود ہیں کہ سرکار امام زمان جب تشریف لائیں گے تو سرکار وفا بھی آئیں گے. جیسے وہاں علمدار تھے ویسے یہاں علمدار ہوں گے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے اور ختم میرا بیان. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سادات تو چلو پھر بھی ایک سلسلہ بنتا ہے کہ جد کے میلاد میں آئے ہیں. میرا دل ہے کہ آج غیر سادات سے گفتگو کر لی جائے. آپ کیوں آئے ہیں؟ کھانا کھانے بھی آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ آج جشن ولادت ہے. جشن ولادت کا ہی کھانا ہے نا. آپ کے جشن ولادت ہے. جشن ولادت کہاں پہ ہے؟ آپ کے ہاں تو نہیں ہے. جشن ولادت تو ہے مدینے میں. آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کا یہاں پہ آنا کیا کیسے بنتا ہے؟ کوئی منطق، کوئی لاجک. میں سمجھاتا ہوں لاجک، اور یہ میں دلیل جان کے دیا کرتا ہوں کہ کوئی صاحب مجلس کے بعد یا مہینے کے بعد یا سال کے بعد تو فون کریں گے یا آئیں گے. پاکستان میں جتنی دفعہ تقریباً 11-12 دفعہ ایران گیا ہوں، وہ طالب علمی کے زمانے کے 2 ٹرپ چھوڑ کے باقی جو 12-14 ٹرپس ہیں میں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. کوئی صاحب آ جاتے ہیں قبلہ چلیے 2 دن کے لیے مشہد آتے چلیں. یہاں پہ 5 سال ہو گئے، 4 ٹرپ لگے ہیں ایران کے، کبھی 1 دفعہ بھی کسی نے نہیں دیا، خود بھر کے جا رہا ہوں. بہرحال اب اگر آپ جیسے کربلا سے ابھی کچھ حضرات تشریف لائے ہیں، خدا ان کی زیارت قبول کرے، کہ وہ تشریف لائے زیارتیں کر کے آپ آئے میرے پاس. آپ جیسے ہی میرے گھر میں آئے، بہرحال مولوی کے گھر میں ایسی چیزیں ملنا بہت مشکل ہے، لیکن فرض کرنے میں کیا حرج ہے. آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کو مٹھائی پیش کروں. آپ کہیں کہ مولانا کس چیز کی مٹھائی ہے؟ میں کہوں کہ جعفری صاحب کربلا سے ہو آئے ہیں. وہ کہیں گے وہ جعفری صاحب گئے ہیں. تو آپ کیوں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں؟ جب وہ صاحب میرے گھر سے نکلیں گے، جعفری صاحب سے ملاقات ہوگی تو کہیں گے جعفری صاحب عجیب بات دیکھی ہے. یہ پوچھیں گے کیا؟ کہیں گے میں مولوی صاحب کے گھر گیا، انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی. میں نے کہا بھئی یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی جعفری صاحب زیارتوں سے واپس آئے ہیں. تو جعفری صاحب جواب میں کیا کہیں گے کہ بھیا بنتا ہے وہ ہمارے اپنے جو ہیں. بہت جشن میں نے پڑھ دیا ہے کہ اب یہاں سے جب فرشتے جائیں گے ام البنین مادر عباس کے پاس، جناب زہرا مادر عباس کے پاس، اور جناب سیدہ کو فرشتے کہیں گے کہ حسینیہ پاس مور میں مومنین بڑے خوش تھے، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، کھانے کھائے جا رہے تھے، مولوی جشن پڑھ رہا تھا. تو جناب سیدہ پوچھیں گے کس لیے؟ بی بی آپ کے بیٹے کی ولادت پہ، بچہ آپ کے ہاں ہوا.
خوشیاں وہاں منائی جا رہی ہیں، اور اگر جواب میں فاطمہ کہہ دیں کہ کیا ہوا وہ ہمارے ہی تو ہیں، تو اس جشن کا مقصد حل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صدقہ محمد و آل محمد کا، صدقہ شہداء کربلا کا، صدقہ انبیاء ما سلف کا، خدا آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، خاتمہ بالایمان فرما، مدفن کربلا وادی السلام نصیب فرما، حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، علماء تشیع کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مراجع عالی قدر شیعہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، حوزات علمیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مومنین عراق کو، شیعیان عراق کو، شیعیان لبنان کو، شیعیان سوریہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما، عتبات عالیات عراق کو ہر قسم میرے مولا اپنی محافظت میں قرار دے، عتبات عالیات سوریہ کو اپنی حفاظت میں قرار دے، خدایا تجھے صدقہ اس شب کا، اس ساعت کا، اس ماہ کا، اس ماہ کے مولودین کا، میرے مولا آل سعود کو ذلیل و رسوا فرما، ان ملعونوں کو ذلیل و رسوا فرما، میرے مولا صدقہ محمد و آل محمد کا مسجد الحرام اور مسجد النبی سے ان ملعونوں کے قبضے سے آزاد فرما، صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرما، میرے مولا ہمارے وارث کو ہم سے راضی فرما، ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرما، مومنین کو فردن فردن سلامت با کرامت رکھ، میرے مولا جی ٹی اے کے مومنین و سادات کو اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک ایسی صلوات پڑھے کہ کربلا سے جواب آ جائے۔ اللہ